تم نے صرف جنگ کا نام سنا ہے، ہم نے جنگیں دیکھی۔ یہ وہ مقبول اور معروف جملہ تھا جس نے ایران اور امریکہ کی جنگ کو رکوا دیا۔ پاکستان پہلے دن سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس خطے کے اندر جو آگ اور خون کا یہ کھیل ہے، یہ بڑھنے سے رکے، اس کو مزید بڑھنے سے روک دیا جائے۔ جتنا ہو چکا اتنا بھی ویسے زیادتی ہوئی، لیکن بہرحال روکنے کی کوششیں جاری تھیں، جس پہ آخری لمحے تک دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتی رہیں۔ لیکن یہ چونکہ معاہدہ یا تصفیہ جو ہے وہ 48 گھنٹے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، اسلام آباد اکارڈ عین اس کے مطابق ہی اس کا اعلامیہ جاری ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا، نیتن یاہو نے ویلیڈیٹ کر دیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے کر دیا، ساری دنیا کر رہی ہے۔ اب میں ہرمز کل سے کھل جائے گی، اور اس میں صرف اتنا ہوگا کہ پہلے بھی یہی طریقہ کار تھا، ایرانین جو نیوی ہے اس کو انفارم کر کے جہاز گزرتے تھے، اسی طریقے سے گزریں گے۔ کسی بھی جگہ کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے۔ اگرچہ نیتن یاہو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم لبنان اس جنگ بندی میں شامل نہیں ہیں، لیکن پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں، اور جس کو انڈوز کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں لبنان پہلی لائن میں شامل ہے، لہٰذا لبنان کے اوپر بھی کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، اور ہوپ فلی کہ اس قسم کی کوئی وائلیشن اسرائیل کرے گا نہیں۔ بالخصوص یہ ایک پہلا دنیا بھر میں یہ پہلا معاہدہ ہے اس قسم کا جس میں پاکستان انوالو ہے۔ اس سے پہلے ایران معاہدے تو کرتا رہا ہے، مطلب غزہ کے معاملے میں بھی سیز فائر ہوتا رہا ہے، شام سے بھی اس کا جھگڑا تھا، عراق سے بھی، ایران سے بھی، لیکن پاکستان کبھی انوالو نہیں ہوا۔ تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ پاکستان جس معاہدے میں انوالو ہے اس کی وائلیشن کرنے کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکے گا اسرائیل۔ اس کے بعد جمعے والے دن سے یہاں پہ مذاکرات شروع ہوں گے، جن میں جے ڈی وینس جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ آئیں گے، مسٹر وٹکوف آئیں گے، اور جیرڈ کشنر، یہ تین لوگ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ان کے ساتھ اسٹاف ہوگا، ایرانین لوگ ہوں گے، پاکستانی سائڈ کے لوگ ہوں گے، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید چین کے، ترکیے کے لوگ بھی ہوں، ایجپٹ کے لوگ بھی ہوں، یہ سعودی عربیہ سے بھی نمائندگی ہوگی، اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا اس پورے ریجن کا جو فیوچر ہے۔ یہاں سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو اسپیشلی جو مالی پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہ لفٹ کی جائیں، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کے اوپر آئندہ کبھی جنگ مسلط نہیں کی جائے گی۔ یہ بالکل جائز مطالبات ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایران اگر اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوکلیر پروگرام ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب ایک چیز ہے ہی نہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے اوپر سے سینکشنز ہٹوا لیں، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ گارنٹی لے لیں کہ آپ پہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، تو یہ کافی بڑی کامیابی کہلائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ٹویٹ کیا، اس کے بعد ساری دنیا اس کو ویلیڈیٹ کرتی چلی گئی، اور پھر میمز کا طوفان بھی سوشل میڈیا پر آ گیا، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے پاکستانی جو قیادت ہے، جس میں خالی شہباز شریف نہیں بلکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شامل ہیں، ان کو نامینیٹ کرنا شروع کر دیا ہے امن کے نوبل انعام کے لیے۔ بہرحال یہ پاکستانی قوم جو ہے، یہ اس کا کی خوشی ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم پھر وہی بات ہے، جنگ کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان طویل عرصے سے 1979 سے لے کے اب تک ایک جنگ کی حالت جنگ میں ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، اپنی گلیوں سڑکوں کے اوپر لوگوں کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ جنگ کتنی ہولناک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری پاکستانی قوم اس جنگ کو رکوانا چاہتی تھی، اور اسے آگے بڑھنے سے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ہی ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو چھوٹے موٹے پیٹی انٹرسٹ اور پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے مطلب حکومت پاکستان جو بھی کر رہی تھی اس کے مخالف کھڑے تھے۔ لیکن وہ ایلیمنٹ ہر ملک میں ہوتا ہے، اپوزیشن ہونی بھی چاہیے۔ بھارت میں ذرا زیادہ اس حوالے سے تھا تھوڑا، مطلب ہوائی باتیں زیادہ تھیں، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی جنگ دیکھی نہیں ہے، وہ اسے لائٹ لے رہے تھے۔ اس کے بعد اب جب یہ ہو گیا سب کچھ، تو وہ یہ نریندر مودی نے جو ان کے غبارے میں ایک ہوا بھری ہے، اب وہاں ان کے لوگ اگرچہ اب بہت کم ہو گیا ہے یہ معاملہ، لیکن پھر بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ ہر جگہ پہ پاکستان لیڈ کیسے لے جاتا ہے اور ہم کارنر کیسے ہو جاتے ہیں۔ بھائی لیڈ جو لیڈ لینے کے قابل ہوتا ہے وہی لیڈ لیتا ہے، جو لیڈ لینے کے قابل نہیں ہوتا وہ کارنر ہو جاتا ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور یہ اچھی خبر ہے کہ نہ صرف امریکنز نے سیز فائر کا اعلان کیا، بلکہ ایران کی جو مطالبات تھے ان کو ویلیو دی۔
ان کو اہمیت دی, ان کو ویلیڈیٹ کیا. مثال کے طور پہ جو پہلے بات کی جا رہی تھی کہ اسٹریٹ آف ہارمز ہم چھین لیں گے, اور اس کو چھیننے کے بعد ہم ایک بورڈ بنائیں گے, ایک پینل بنائیں گے جو اس کو وہ کرے گا, مطلب اس کی نگرانی کیا کرے گا. بحرین نے اقوام متحدہ میں ایک قرارداد بھی پیش کی تھی کہ ہم آبنائے ہرمز کھلوانا چاہتے ہیں, جس کے اندر 11 ممالک ایسے تھے جنہوں نے اس کو, یہ کل کی ہی بات ہے, اس کی حمایت کی. پاکستان نے ابسٹین کیا, اور اس کے بعد چین اور روس نے اس کو ویٹو کر دیا. چین اور روس نے اس کے خلاف ووٹ دیا, چونکہ ان کے پاس ویٹو کا رائٹ ہے, تو جیسے ہی انہوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ کیا وہ آٹومیٹیکلی ویٹو ہو گئی. تو لیکن پاکستان نے وہاں بھی ابسٹین کیا تھا. پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ روٹ ان کا ہے, یہ ٹیریٹری ان کا ہے, لہٰذا یہ ان کے پاس ہی رہنا چاہیے. اگر اس کے نتیجے میں باقی دنیا کی جو موومنٹ ہے یا ٹریڈ ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اسے مینیج کیا جا سکتا ہے. تو بہت ہی احسن طریقے سے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ ایران اتنا تگڑا ملک نہیں ہے, اس کے حوالے سے جو ان کی باتیں مانی گئی ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ ان کا موقف بھی درست تھا اور ان کی پوزیشن بھی بہتر تھی. بہرحال اس میں یہ ون ون سچویشن ہے دونوں پارٹیوں کے لیے, اور مزید آہستہ آہستہ جیسے جیسے اسلام آباد میں مذاکرات آگے بڑھیں گے, یہ مذاکرات پہلے مرحلے میں 3 دن کے ہوں گے, اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے ہی کم از کم 45 دن یہ مذاکرات چلیں گے. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا چونکہ اسی ٹائم میں اپریل اور مئی کے ابتدا میں چین کا دورہ بھی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ فائنل سگنیچر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں سے چین جاتے ہوئے رستے میں رک کے پاکستان میں اسلام آباد میں کر کے جائے. بہرحال آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, یہ بڑی خوش آئند بات ہے, اور یہ امن برقرار رہنا چاہیے, اور توقع کرنی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو تیل کا کرائسس ہے یہ ختم ہوگا, پاکستان میں لوگوں کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی, یہ تیل ویل کی قیمتیں بھی کم ہوں گی, اور زندگی بہتر انداز میں رواں ہو سکے گی.